آخر کار کہا اسکندر ذوالقرنین نے، جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے اس کے جو تم مجھ کو دیتے ہو، بس مدد کرو میرے ساتھ قوت کے کہ کروں میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے بیچ میں ایک بہت ہی مضبوط دیوار۔ اور کہا تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس کہ ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا تاکہ نہ چڑھ سکیں ان پر یاجوج اور ماجوج اور نہ ان کے بیچ میں سوراخ کر سکیں، اس میں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور بس جب آئے گا وعدہ میرے رب پروردگار کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا اور وہ تانبا درزوں پر بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کے ماند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا میں سدی سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا وہ دیوار جیسے چار خانہ لنگی ہو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اسی لیے وہ چار خانے کی شکل بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہ ہر اونچا سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا یاجوج ماجوج سد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر مشتر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیز پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے، ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، لیکن بحکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مصر پوست بیضا کے کر ڈالتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کل سب توڑیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اسی لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک مسلمان لڑکا پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کہہ کر دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب خدا کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر آئے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کے 36 کوس کی راہ ہے اور عرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے اور اونچائی 70 گز۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اس کے بعد بلخ میں۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجود علماء حکماء سے پوچھا تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کو کاف کے اندر پیدا کیا کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمے آب حیات کا پانی پینا چاہے، اور علماء سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ اس کے کوہ کاف کے ظلمات پر چلو۔ انہوں نے کہا آپ جائیں، ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور اب تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ گھوڑی کے جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ اقسام کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لی۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا اور ان سے کہا